آگے اللہ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے دلائل اور اللہ نے جو انسان پر احسانات کیے وہ بیان کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ان احسانات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہاری جنس کے جوڑے پیدا کیے، مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد. یہ بھی اللہ کا نظام ہے. یہ آٹومیٹیکلی ارتقاء کا نتیجہ ہوتا نا، تو یہ اتنی مینجمنٹ نہیں ہوتی کہ مرد الگ پیدا ہو رہے ہیں، عورت الگ پیدا ہو رہی ہے اور پھر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف رغبت بھی ہے، تو یہ نہیں ہوتا نظام. لیکن اللہ تعالیٰ نے نسل چلانے کے لیے، انسانوں کی پیدائش کے لیے ایسا خوبصورت نظام دیا کہ مرد اور عورت پیدا کی اللہ تعالیٰ نے. آگے فرمایا کہ یہ اس کی نعمت ہے کہ تمہارے لیے ازواج کو پیدا کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدًا، اور پھر تمہارے لیے ان بیویوں سے بیٹے بھی پیدا کیے اور پھر تم ان کی شادیاں کرتے ہو، پھر پوتے بھی پیدا ہوتے ہیں، یعنی تمہاری نسل آگے چلتی ہے. تو یہ نسل چلانے والا بھی اللہ ہے، یہ نعمت بھی تمہیں اللہ نے دی. اگر وہ تمہارے لیے جوڑے پیدا نہ کرتا تو قرآن میں دوسرے مقام پر آتا ہے تم سکون حاصل کرتے ہو اس کے ذریعے، اور اس سکون کے نتیجے میں ایک اور نعمت مل رہی ہوتی ہے تمہیں، اولاد کی نعمت. پھر بڑھاپے میں ایک اور نعمت کہ پوتوں کی نعمت تمہیں مل رہی ہوتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کا یا پوتیوں کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ نسل انسان کی مذکر سے چلتی ہے نا، شریعت کی نظر میں بھی اور تمام آسمانی مذاہب میں. یہ تو اب دنیا کا نظام تبدیل ہو گیا، ورنہ اللہ نے دوسرے مقام پر بیٹی کو بھی نعمت قرار دیا ہے، جیسے کہ 26ویں پارے میں ہے یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ دیتا ہوں. تو بیٹی کے لیے بھی اللہ نے ہبہ کا اور گفٹ کا لفظ استعمال کیا. یہاں ایک خاص قسم کی نعمت بیان کی جا رہی ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ نسل بڑھانا. تو نسل چونکہ بیٹے سے بڑھتی ہے، بیٹی سے نہیں. بیٹی سے تو جس خاندان میں رخصت ہو کے جائے گی ان کی نسل بڑھے گی اور وراثت بھی پھر انہی سے ملتی ہے، یعنی اس نسل کو. تو اس لیے اللہ نے بیٹے کی خاص طور پہ نعمت کا تذکرہ کیا. وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ، اور اللہ نے تمہارے لیے تمہاری زوجات سے بیٹے پیدا کیے، وحفدا، اور پوتے پیدا کیے. وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، جہاں اولاد کا تذکرہ آتا ہے فوراً رزق کی تنگی کی بات شروع ہو جاتی ہے. جیسے آج کل فیملی پلاننگ والے جو ہے نا، انہوں نے تو اولاد کو ایک زحمت اور عذاب بنا کے پیش کیا ہے کہ 2 سے زیادہ بچے ہوں گے تو پتہ نہیں کھانے کو نہیں ملے گا. تو اللہ نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وہ تمہیں بیویاں بھی دیتا ہے، ان سے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹوں سے پوتے بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق کے طور پہ بھی دیتا ہے. اس میں بھی اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ جو خدا تمہیں اولاد کی نعمت سے نواز رہا ہے، رزق بھی اسی کے ذمے ہے، رزق بھی وہی دے گا. أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، تو کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لے کر آتے ہیں؟ خدا کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. ان باطل میں تمام طاغوت آ گئے، جو بھی شیطانی راستے ہیں، بت پرستی بھی آ گئی اس میں، اور اسلام کو چھوڑ کر جتنے راستے ہیں وہ تمام راستے اس میں آ گئے کہ اللہ کہتے ہیں خدا پر تم یقین نہیں کرتے جس نے تم پر یہ احسانات کیے اور تمہیں روزی دے رہا ہے، دکھا رہا ہے. وہ اس میں اللہ نے وعدہ نہیں کیا، اس میں اللہ نے خبر دی ہے. خبر کا مطلب وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پھر تمہیں پاکیزہ روزی دیتا بھی ہے، یعنی یہ تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. آپ سوچیے اس آیت کے بعد بھی کوئی شخص یہ کہے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو رزق کہاں سے ملے گا؟ تو اس میں تو اللہ وعدہ نہیں کر رہے، اللہ خبر دے رہے ہیں کہ مل رہا ہے نا. لوگوں کو جا کے دیکھو جن کے پیٹ اولادیں ہو رہی ہیں ان کو رزق مل رہا ہے. تو آگے اللہ کہتے ہیں فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا اس کے بعد بھی یہ باطل پر ایمان لے کر آئیں گے؟ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کریں گے. ساری نعمتیں اللہ کر رہا ہے، اولاد بھی اللہ دے رہا ہے، تمہارے لیے جوڑے بھی اللہ نے پیدا کیے، ان سے تمہیں تسکین بھی حاصل ہو رہی ہے، پھر بڑھاپے میں پوتے نواسے بھی مل رہے ہیں، ساری نعمتیں، اور پھر اللہ نے تمہیں رزق بھی دے رہا ہے، ان سب کا خرچہ بھی تمہیں مل رہا ہے. اس کے بعد بھی اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرو گے. یہاں انکار سے کیا مراد ہے؟ انکار کر کے باطل کو فالو کرو گے. اس باطل میں باطل نظام بھی ہے اور خصوصیت کے ساتھ شرک بھی ہے، جو مشرکین مکہ جس کے مرتکب تھے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی تو یہ صفات ہیں، لیکن یہ کیا کر رہے ہیں؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، ان معبودوں کی لا يملك لهم رزقا من السماوات والارض شيئا، جو آسمان اور زمین سے ان کے لیے ذرہ برابر بھی رزق کے مالک نہیں. ان کو پکارتے رہو، کوئی رپلائی نہیں آئے گا ان کی طرف سے، کسی بھی چیز کے مالک نہیں ہے. تو خدا کو چھوڑ کر ان کے پیچھے لگ گئے ہیں. ولا يستطيعون، اور نہ ان میں استطاعت بھی نہیں ہے کہ اپنے اندر یہ ملکیت پیدا کر لیں. ایک ہوتا ہے نا کہ ابھی آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں لیکن محنت کر کے مالک بن سکتے ہیں، تو یہ محنت کر کے بھی مالک نہیں بن سکتے. کسی بھی چیز کی استطاعت سرے سے ان میں ہے ہی نہیں.
فلا تضربوا للہ الامثال، پس تم اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو۔ عرب مثال بیان کیا کرتے تھے کہ مثال کہتے ہیں کسی کی کوئی نظیر پیش کرنا، تو عرب یہ مثال پیش کیا کرتے تھے کہ بھائی دیکھو ہمارے لیے اللہ تک پہنچنا بڑا مشکل ہے، وہ تو عرش پر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نمائندے زمین میں بھیجے ہوئے ہیں، ان کو اختیارات دے رکھے ہیں، اور اس کی مثال دیتے تھے جیسے دنیا کے بادشاہ ہوتے ہیں کہ بادشاہ سلامت سے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے تو ہر آدمی تھوڑی بادشاہ کے پاس ڈائریکٹ جاتا ہے، بادشاہ نے وزیر رکھے ہوئے ہوتے ہیں، محکمے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی جناب پانی کا محکمہ ہے، تو کوئی جناب سڑکوں کا محکمہ ہے، تو کوئی جناب غربت ختم کرنے کا محکمہ ہے، یا ایسے 20 قسم کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، کسی کو جج بنایا ہوا ہوتا ہے، عدلیہ کا نظام جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے، تو بادشاہ نے سارے اختیارات بانٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب بادشاہ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وزراء کے پاس جایا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے بت ہیں، یا یہ جو ہم نے جو ولی اللہ ہیں جن کی عبادت ہم کرتے ہیں، جن سے ہم پکارتے ہیں، تو اللہ نے بھی اپنے اختیارات کو مختلف لوگوں میں بانٹا ہوا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے یہ مثالیں بیان نہ کرو۔ یہاں مراد مخصوص مثالیں جو مشرکین بیان کیا کرتے تھے، یہ والی مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ میں اور دنیا کے بادشاہوں میں بہت فرق ہے۔ دنیا کے بادشاہ وہ سب کچھ نہیں کرتے جو اللہ کر رہا ہے، کہ شہد کی مکھی سے وہ شہد نکال کے دے رہا ہے تمہیں، سوکھے چارے سے دودھ نکال کے دے رہا ہے، پھر تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اس نے، پھر ان جوڑوں سے تمہیں بیٹے دے رہا ہے، پھر پوتے دے رہا ہے، اور رزق برسا رہا ہے آسمان سے۔ تو یہ بادشاہ لوگ یہ کام تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو خود محتاج ہیں، ان کو تو خود کسی نے پیدا کیا ہے۔ تو بادشاہ کو، صدر کو، وزیر اعظم کو نظام مملکت چلانے کے لیے احتیاج ہے، ضرورت ہے کہ اس کے معاونین اور مددگار ہوں۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ان کے اللہ کے یعنی اللہ کے لیے مثال مت بیان کیا کرو ان لوگوں کی، وہ مثالیں جو تم بیان کرتے ہو۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تم نہیں جانتے۔ یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ مثالیں اللہ پہ فٹ نہیں بیٹھتی، اور تم یہ بات نہیں جانتے۔ یہاں نہ جاننے کا مطلب ہے اپنی جہالت سے نہیں جانتے، یہ نہیں کہ دلائل نہیں ہے، بلکہ دلائل میں غور ہی نہیں کرتے۔ غور کرو گے تو تم بھی یہ بات جان جاؤ گے۔ آگے اللہ نے ایک اور مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء، دنیا کی مثال دی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے اندر بھی دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خوب روزی دی، اختیارات ہیں ان کے پاس، دن رات خرچ کرتے ہیں، وہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے ان کو۔ اور ایک وہ ہیں جو غلام ہیں، ان کے پاس کوئی سرے سے اختیارات ہی نہیں ہے۔ تو کیا یہ غلام اور یہ دولت مند تمہاری نظر میں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے۔ تمہیں جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے، تو اس دولت مند کے پاس جاتے ہو تم، اور وہ دولت مند بھی اپنے آپ کو اس غلام کے برابر نہیں سمجھتا۔ تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ حالانکہ دونوں انسان ہیں، غلام بھی اور اس کا آقا بھی، دونوں انسان ہونے کے باوجود تم نے اتنا فرق رکھا ہوا ہے، تو خدا میں اور مخلوق میں تم نے کیسے فرق ختم کر دیا؟ یعنی جب آپ نے کہہ دیا نا کہ اللہ کے در پہ جاؤ یا بت کے پاس جاؤ، تو اس کا مطلب تم نے تو اللہ اور بتوں میں فرق ہی ختم کر دیا ہے۔ تو اتنا بھی فرق نہیں رکھا جتنا انسانوں کے درجات میں آپس میں فرق ہوتا ہے، حالانکہ اللہ اور مخلوق میں اس سے زیادہ فرق رکھنا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی ایک خارجی مثال دی گئی ہے جو سوسائٹی میں، معاشرے میں، جو آسانی سے ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم ان بتوں سے جب دعائیں مانگتے ہیں، وہی دعا ہم اللہ سے بھی مانگ سکتے ہیں، اس سے بھی مانگ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ تم نے اللہ اور بندے میں تو کوئی، یعنی اس بت میں تو کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا۔ تو اتنا فرق تو کم از کم رکھتے ہیں نا جتنا تم اپنے اور اپنے غلاموں میں فرق رکھتے ہو۔ اس کی مثال دی ہے، ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا، اللہ مثال بیان کرتے ہیں غلام کی جو مملوک ہے، لا يقدر على شيء، جس کو کوئی قدرت ہی نہیں ہے کسی چیز کی، وہ اپنی مرضی سے کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ومن رزقناه منا رزقا حسنا، دوسری طرف وہ شخص ہے جس کو ہم نے خوب اچھی روزی دی ہے اور اتنے اختیارات ہیں اس کو، ينفق منه سرا وجهرا، جب چاہتا ہے چھپا کے خرچ کرتا ہے، جب چاہتا ہے دکھا کے خرچ کرتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس سے۔ هل يستوون، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں برابر ہو سکتے۔ الحمدللہ، فرمائے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو کیا مطلب؟ جب تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جبکہ دنیا میں مالدار آدمی کے لیے تمام تعریفیں نہیں ہوتی، پھر بھی اس مالدار اور غلام میں تم فرق کرتے ہو، تو جو تمام تعریفوں کے لائق ہے اس میں اور ان بتوں میں کیوں فرق نہیں کر رہے تم؟ اس میں اور بنی ہوئی مخلوق میں تم فرق کیوں نہیں کر رہے؟ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر لوگ پھر بھی نہیں جانتے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ قابل تعریف تھا تو مخلوق اور اللہ کو ایسا ممتاز اور جدا رکھتے
کہتے ہیں بھائی اللہ کے لیے تو کسی مخلوق کی مثال بنتی نہیں ہے، اللہ اور مخلوق میں تو کوئی مماثلت، کوئی جوڑ ہے ہی نہیں، ساری مخلوق ایک جیسی محتاج ہے۔ یعنی ہم اپنے غلام کو اپنے سے جتنا کمتر سمجھتے ہیں، اس پوری مخلوق کو اللہ کے مقابلے میں اس سے بھی زیادہ ہمیں کمتر سمجھنا چاہیے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ۔ ایک اور غلام کی اللہ نے مثال دی ہے کہ پہلے تو مثال دی ایک عام غلام کی، کہ ایک عام غلام ہے جو بول بھی سکتا ہے، سن بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، کسی کام سے بھیجیں تو وہ کام بھی صحیح طریقے سے کر کے لے آئے گا، ایک نارمل غلام۔ اب اللہ ایک ایسے غلام کی مثال دے رہے ہیں جو ایب نارمل ہے، جو بول نہیں سکتا، کوئی کام اس کے ذمہ لگایا جائے تو کر نہیں سکتا، اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے، الٹا مولا پہ بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو اللہ نے مثال دی ہے کہ یہ جو بت ہے نا، جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے، ان کی مثال تو یہ دوسرے غلاموں سے بھی بدتر ہے۔ یہ بھی نہ بول سکتے ہیں، کوئی کام کے لیے بھیجو تو جا نہیں سکتے۔ تو ایک عام غلام جب اس کو تم اپنے جیسا نہیں سمجھتے تو اپاہج غلام کو اپنے جیسا کیسے سمجھو گے؟ تو یہ جو بت ہے نا، ان کی مثال عام غلاموں کی جیسی بھی نہیں ہے، بلکہ ان کی مثال تو اپاہج غلاموں جیسی ہے کہ ایک غلام اپنے مولا پر محتاج ہوتا ہے، مولا کو کھلانا پڑتا ہے اس کو، کمبخت کو، کہ نہ یہ بول سکتا ہے نہ یہ چل سکتا ہے، الٹا میرے اوپر بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو ان بتوں کی بھی تم حفاظت کر رہے ہو، تمہیں ان کی جناب سروس کروانی پڑتی ہے، تمہیں ان کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے، یہ الٹا تمہارے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ تو کیسی بہترین مثالوں سے قرآن جو ہے عرب کے مشرکین کو موٹیویٹ کر رہا ہے اور ان کے جو ہے نا دماغوں کو صاف کر رہا ہے۔ لیکن ظاہر ہے جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو وہ ابو جہل اور ابو لہب ہو کے ہی پھر مارے جاتے ہیں، اور اللہ نے حجت تمام کیا۔ آج کے مشرکین پر بھی یہ حجت اللہ کی طرف سے تمام ہوتی ہے۔ آج لوگ قبروں میں جا کے اس کی عبادت کرتے ہیں، تو وہ قبر میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ایک صاحب فالج زدہ بیچارے، ان کا فون آیا کہ میں علاج کر کے تھک گیا ہوں، تو میں اب ایک مزار پہ جانا چاہتا ہوں۔ ایک بزرگ کے بارے میں سنا ہے کہ وہ ان کے مزار پہ جو بھی جائے تو وہ ٹھیک کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھائی آپ کا تو آدھا دھڑ فالج زدہ ہے، جس بزرگ کی قبر پہ آپ جا رہے ہو ان بیچاروں کے تو دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، وہ اسی لیے تو ان کو قبر میں دفنایا کہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے۔ تو جس کے دونوں دھڑ کام نہ کر رہے ہوں وہ اس کو کیسے ٹھیک کرے گا جس کا آدھا دھڑ تو کم از کم کام کر رہا ہے نا۔ تو بے عقلی کی انتہا دیکھیں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس طرح کے شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انہی باتوں کو قرآن مثالوں سے سمجھا رہا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اللہ مثال بیان کرتا ہے دو آدمیوں کی، أَحَدُهُمَا أَبْكَمْ، ایک گونگا ہے، لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ، کچھ بھی کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، نہ بول بھی نہیں سکتا، حق بیان نہیں کر سکتا، اور کچھ کام کی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، الٹا اپنے مولا پر بوجھ بنا ہوا ہے۔ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ، جہاں اس کا مولا اس کو بھیجتا ہے، لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، کوئی خیر نہیں لے کر آتا وہ۔ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ، کیا یہ والا غلام برابر ہو سکتا ہے، ومن، اور وہ شخص برابر ہو سکتا ہے، يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو بالکل ٹھیک ٹھیک باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی اس یأمر بالعدل میں سب چیزیں آ گئیں، وہو علی صراط مستقیم، اور خود بھی سیدھے راستے پہ چل رہا ہو، ذہین بھی ہو، یعنی ایک تو غلام بھی نہ ہو، کیونکہ غلام کے مقابلے میں ذکر کیا نا تو وہ خود بخود یہ ثابت ہو گیا کہ دوسری جو مثال دی جا رہی ہے وہ اس کی جو غلام نہیں، جو بات بھی ٹھیک کر رہا ہے اور صراط مستقیم پر بھی چل رہا ہے، خود بھی سیدھے راستے پر ہے۔ تو دوسری مثال اللہ کی ہے کہ اللہ تو عدل کی بات کر رہا ہے ایسی مثالوں کے ذریعے، اور خود بھی سیدھے راستے پر ہے، یعنی جو بات کر رہا ہے وہ ٹھیک بات ہے، تو تمہیں بھی وہ سیدھے راستے پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو کیا انسانوں میں کوئی شخص بات درست کرتا ہو، اس کے تمام حواس صحیح کام کر رہے ہوں اور خود بھی سیدھے راستے پر ہو، وہ انسان اور ایک اپاہج غلام برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے نہیں ہو سکتے۔ تو خدا اور وہ مخلوق جو نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ تو کوئی کام کر سکتی ہے، بلکہ الٹا تم پر بوجھ بنی ہوئی ہے، تو وہ مخلوق اور خدا آپس میں کہاں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایک بہترین مثال ہے، اللہ نے مشرکین کو شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے اور شرک کا گھٹیا اور حماقت پن ہونا بیان کرنے کے لیے اللہ نے یہ مثال دی۔ تو اس رکوع میں ٹوٹل 3 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی مثال رزق والی مثال، کہ جس کو اللہ روزی دیتے ہیں وہ اپنے غلام کو مالک بنا ہی نہیں سکتا، اس کو پتا ہے مالک بناؤں گا تو آزاد کرنا پڑے گا، اور آزاد کروں گا تو وہ اور میں برابر ہو جائیں گے، تو اس لیے غلام رکھتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی جو ساری مخلوق ہے یہ بھی اللہ کی غلام ہے۔ اب ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی غلامی سے نکل جائے،
جب غلامی سے نکل نہیں سکتی تو اختیارات بھی ان کے پاس آ نہیں سکتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اس دو غلام، ایک غلام اور آقا کی دی ہے۔ وہ غلام جو نارمل ہو، تو کہا کہ وہ غلام جو نارمل ہو اور آقا وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو تیسری مثال اللہ نے اس غلام کی دی جو غلام بھی ہو اور اپاہج بھی ہو۔ تو یہ گویا پہلے چھوٹی مثال، پھر اس سے بڑی مثال، پھر اس سے بھی بڑی مثال، کہ پہلی والی مثال سے بات سمجھ میں نہیں آئی تو دوسری مثال میں غور کر لو، اس سے بھی نہیں آئی تو تیسری مثال میں غور کرو۔ اور تینوں مثالیں تدریجن ہیں، یعنی پہلی میں ان بتوں کی برائی ہے، دوسری میں اور زیادہ برائی، اور تیسری میں ایسی برائی کہ جو نہ بول سکتے ہیں نہ چل سکتے ہیں، یعنی اپاہج غلاموں سے بھی بدتر ہیں۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو قانون سیدھے راستے پہ چلا سکتا ہے، لیکن قانون انسان کے بنائے ہوئے قانون بھی ناقص اور نگرانی بھی ناقص۔ لوگ کیمرے لگا دیتے ہیں، وہ کیمرہ ہی چوری ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب تک اللہ کا خوف نہیں ہو، آخرت میں جواب کا خوف نہیں ہو، تو انسان سیدھے راستے پہ چل ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے یہ۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا، ایک تو بیان شروع ہی واقعات سے ہو جاتا ہے، تو یہ پھر کیا کریں۔ وہ ایک تقریب میں ایک خاتون کا لاکٹ چوری ہو گیا، بڑا قیمتی لاکٹ تھا۔ اب میزبان نے اعلان کیا بھائی یہ بڑا قیمتی لاکٹ ہے، اللہ کا واسطہ جو جس کا ہے دے دو۔ لوگوں نے کہا ایسے تو جو بھی دے گا وہ پکڑا جائے گا، کہ وہ سب کو پتہ چل جائے گا چور ہے، تو چور کا راز بھی فاش نہ ہو اور لاکٹ بھی واپس آ جائے۔ اس کا طریقہ یہ کہ لائٹ بجھا دو، خوبصورت سا پیالہ رکھو، بھائی جس نے لاکٹ چرایا ہے اس کو اللہ کا واسطہ دو، بولے بھائی چپکے سے اس میں ڈال دو، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لاکٹ بھی آ جائے گا۔ لائٹ آف کر دی گئی، پہلے تو ڈرایا گیا، سمجھایا گیا، رونا دھونا کیا گیا، بھائی اللہ خیال تھا ترس آ جائے گا چور کو، تو لائٹ بجھا دی گئی۔ لائٹ کھولا تو دیکھا پیالہ بھی غائب ہے۔ لائٹ آن کی تو دیکھا کہ پیالہ بھی غائب ہے۔ تو آخرت کا خوف نہ ہونا تو پھر انسان پر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، اور آخرت کا خوف ہے تو بہت ساری چیزوں سے بچا رہتا ہے۔ ہمارے ہاں جو مسلمانوں میں کچھ جرائم ہیں، کچھ نہیں بھی تو ہے نا، بہت ساری ہم میں خوبیاں بھی تو ہیں، جو برائیاں نہیں ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ آخرت کا خوف، ڈر ہوتا ہے یار، جانا تو ہے نا قبر میں۔ تو اللہ نے اس لیے حکم دیا مکذبین کو فالو مت کرو، اور ہم صبح و شام جن کو فالو کرتے ہیں وہ مکذبین ہی ہیں سارے۔ وہ آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کا، ہوتا ہے تو ایسے کمزور، تو وہ کہاں سے آپ کو سیدھے راستے پہ چلائے گا بھائی؟ وہ تو پیسہ، شہرت، عزت، صحت، یہ 4-5 چیزوں میں گھماتا رہے گا آپ۔ عزت، پیسہ، شہرت۔ ہم جب چھوٹے تھے، حضرت اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی مجلس میں ہم جا کے بیٹھنا شروع ہوئے، تو اہل اللہ کی، ولی اللہ ہونے کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر دنیا کی محبت کم ہوتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا کی محبت یہ اہل اللہ کی علامت ہوتی ہے۔ انسان کو زیادہ دولت، پلاٹوں، جائیداد، یہ باتیں کرنا اچھا نہیں لگتا۔ کام کرتے زیادہ باتیں نہیں کرتے، اس میں اس کو اچھا نہیں لگتا۔ یہ اس کی علماء مثال دیتے ہیں کہ جیسے واش روم ضرورت تو ہے، تو ضرورت سے انسان جاتا ہے واپس آتا ہے، وہاں کوئی شوق سے نہیں بیٹھتا کہ یار مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے تو میں یہیں بیٹھا ہوا ہوں، بیگم یہیں کرسی لے آؤ، یہیں ڈال کے بیٹھتا ہوں، یہیں چائے پیتا ہوں، یہیں مطالعہ کروں گا۔ کوئی کرتا ہے ایسے؟ ضرورت سے جاتا ہے بھائی نکلو۔ تو ضرورت تو ہے دنیا کی، ہر شخص کو ہے، پیٹ اللہ نے لگا دیا۔ عزت بھی ہر ایک کی خواہش ہے، عزت بھی انسان کے لیے ضروری ہے، بہت سے مصیبتوں سے بچا رہتا ہے عزت کی وجہ سے۔ صحت تو بہت ہی ضروری ہے، وہ تو ہم بھی بیانات کر چکے ہیں، اسلام کا حکم ہے صحت کی حفاظت کرو، لیکن ان چیزوں سے دل لگانے کی اجازت نہیں۔ دل بڑی قیمتی چیز ہے، یہ بہت سوچ سمجھ کے لگایا جائے گا۔ دیکھو دل ایسے کو دیا جاتا ہے جو دل کو پریشان نہ کرے۔ کیا خیال ہے؟ بات سے بات نکلتی ہے، موضوع چینج ہو جاتا ہے، سورہ قلم لے کے چل رہے ہیں، لیکن چلو یہ بات بھی تھوڑی سی کمپلیٹ کر دوں۔ سکون کہاں ہوتا ہے؟ دل میں نا۔ سائنٹیفک تو دماغ میں ہوتا ہے، میں بھی اس گہرائی میں نہیں جا رہا، کیونکہ بہت سے نا لوگ بیٹھے ہوتے کہتے ہیں بھائی یہ تو دماغ کی ساری، دل کا تو کام صرف پمپنگ کرنا ہے۔ تو شریعت نے تو ہر چیز کی نسبت دل کی طرف کی ہے نا، دل میں سکون، دل میں غور و فکر کرو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ابھی میں اس پہ چلا گیا نا کہ بھائی اسلام نے دل کو کیوں متوجہ کیا کہ ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، یا ان کے دل سخت ہو چکے ہیں۔ سخت تو اصل میں ان کی کھوپڑی ہوئی ہوتی ہے، دماغ سخت ہو گیا ہوتا ہے، اثر نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو وہ ایک الگ بات ہے، اس کے میں اشکال کے جواب دے بھی چکا ہوں، ابھی میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ لیکن عام محاوروں میں نسبت دل ہی کی طرف ہوتی ہے، بھائی ہم نے تمہیں اپنا دل دے دیا، اس کے تمہارے دل میں اس کی محبت نہیں ہے۔ تو اس محاورے میں آپ کی دل سے جو مراد ہوتی ہے، میری بھی فی الحال وہی مراد ہے، تاکہ بات آگے چلے نا۔ تو سکون کا محل کیا ہے؟ دل،
خوشی کا محل کہتے ہیں جگہ. خوشی کس جگہ پہ ہوتی ہے؟ دل میں ہوتی ہے. غم کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. کہنا تم نے میرا دل دکھا دیا, تم نے تو آج میرے دل کو خوش کر دیا. تو انسان صبح و شام سکون کے لیے کوششیں کرتا ہے, خوشی کے لیے کوششیں کرتا ہے. تو خوشی کے لیے انسان کی جو کوششیں ہوتی ہیں, تو جب ان کوششوں میں کامیاب ہوتا ہے تو خوشی محسوس کہاں ہوتی ہے؟ دل. تو پتہ یہ چلا, دیکھیں انسان خوش ہوتا ہے اپنی محبوب چیز کے ملنے سے, ایسا ہی ہے نا. تو دل کب خوش ہوگا؟ جب دل کو اس کی محبوب چیز ملے گی. دل چاہ رہا ہے یہ کھا لو, کھاؤ گے تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے یہ کر لو, وہ کام کر لیا تو خوش ہو جاؤ گے. دل چاہ رہا ہے کہ یہ چیز مل جائے, گاڑی مل جائے, مل جاتی ہے تو دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو سارا جو مسئلہ ہے نا وہ ہے دل کا. تو یاد رکھیں کہ دل کو خوش کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کو اس کی محبوب چیز ملے. تو جن چیزوں سے دل کو پہلے سے محبت ہے نا وہ انسان کو ملتی نہیں ہے. ٹینشن والا مسئلہ یہ ہے. آپ کہیں بھائی جو اتنے لوگ خوش ہوتے ہیں ان کو ان کی دل کی پسندیدہ چیزیں مل جاتی ہیں تبھی تو خوش ہوتے ہیں نا. بھائی مسئلہ ایک دل میں بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ اسے اس کی جب محبوب چیز ملتی ہے تو اس کے دل میں اس سے زیادہ کی خواہش پیدا ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ لہذا یہ پہلی مرتبہ میں تو اس سے خوش ہوتا ہے, اس کے بعد پھر یہ اس سے خوش نہیں ہوتا, اس سے زیادہ مانگتا ہے. ہمارے ایک دوست ہیں, اللہ نے ان کو مالی وسعت دی, وہ ایک زمانے میں بڑی غربت تھی, تو مجھے اپنا واقعہ بتا رہے تھے کہ یار جب ہم غریب تھے, مدرسے میں پڑھتے تھے, کہتے ہیں تو میں نے اس وقت کہیں سے ہمیں یاد ہے ایک پراٹھا آ گیا کہیں صبح ناشتے میں سوکھی روٹی ملتی تھی. تو کہہ رہے ہیں وہ پراٹھے کے نا ہم سب طلبا نے ٹکڑے کیے, ایک ایک ٹکڑا, ایک ایک پراٹھا سب کو ملا, یعنی پراٹھے کا ایک ایک ٹکڑا سب کو ملا. کہہ رہے ہیں یار اس وقت اس میں اتنی خوشی سے ہم نے وہ ٹکڑا کھایا ہے کہ اب انڈے مکھن میں وہ مزہ نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس وقت غربت تھی, اس وقت پراٹھے کی محبت تھی. اور صبح روٹی کھا رہے ہیں, کسی دن پراٹھا مل جائے تو ایک ٹکڑا ملا تو دل اتنا خوش ہوا جتنا کوئی ڈیفنس کلفٹن میں رہنے والا مکھن کباب پہ خوش نہیں ہوتا. تو کہنے لگا یار اب تو سب کچھ مل رہا ہے لیکن وہ خوشی نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے بھائی؟ جب اس سے کم مل رہا تھا تو دل میں پراٹھے کی خواہش تھی, جب پراٹھا ملنا شروع ہو گیا تو اب خواہشات اس سے. یہ جو بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں نا ہمارے, اکثر سیاستدان, سارے نہیں, یہ کباب پراٹھے پہ تھوڑی خوش ہوتے ہیں. ان کو آپ بریانی کھلا دو, ان کو سیخ کباب کھلا دو, ملائی کیا یہ تو غریبوں کے کھانے ہیں. بھئی اب کیا کھانا ہے؟ آپ نے کباب بھی کھا لیے, پراٹھے بھی کھا لیے, آپ نے جو ہے وہ نہاری بھی کھا لی, بریانی بھی کھا لی, برگر بھی کھا لیا, پیزا بھی کھا لیا, ایسی ایسی خوراکیں, ترکی کی ڈشیں آپ نے کھائی ہیں, جاپنیز ڈشیں آپ نے, جو ان کا دل چاہتا ہے کھاتے ہیں, لیکن ان کو اس میں وہ مزہ نہیں آتا. یہ کہتے ہیں وہ جائیدادیں کھلاؤ اب ہمیں. یہ کباب یہ تو ڈیفنس کلفٹن کے عام مالدار لوگ کھا لیتے ہیں یار, یہ کیا ہے؟ اب یہ اتنے ارب پتی بن چکے ہوتے ہیں کہ ان کی نظر میں اب یہ کباب بریانی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اب جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی خواہش کیا ہوتی ہے؟ بھائی جائیدادیں کھلاؤ یار ہمیں. اور جائیدادیں بھی ایک سرجانی ٹاؤن کی نہیں چاہیے ان کو, یہ چائنا پٹی ہے تو غریبوں کی کرپشن ہے. وہ جائیدادیں کچھ اسلام آباد کے کوئی پورا آدھا بحریہ ٹاؤن کھلا دو ہم کو. یہ اگر ان کو نہ ملے تو ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے. انسان ہمیشہ سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ دل کی جب ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو وہ اس سے بڑے کی خواہش اس میں پیدا ہوتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ یہ تو کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ساری دنیا کے سارے ماہرین مانتے ہیں, لیکن پھر بھی وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں. تو بتاؤ کبھی ایسے دل کو سکون مل سکتا ہے؟ آج آپ کی خواہش یہ مل جائے تو جب وہ ملے گا نا تو اس سے آگے کی خواہش پیدا ہو چکی ہوگی, پھر اس سے آگے کی پیدا ہو چکی ہوگی. متنبی ایک شاعر ہے, اس کا بڑا زبردست شعر ہے, ما قضا احد منها لبانته ولن تہا عرب الا الى عربی. اس دنیا میں کبھی کسی نے اپنی حاجت کو پورا کیا ہی نہیں ہے. پہلا شعر میں تو اس نے ایسا کہا کہ جس سے یہ لگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے, یہ غلط کہہ رہا ہے, کیونکہ دنیا میں لوگ اپنی حاجتیں پوری کرتے ہیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے ما قضا احد منها لبانته, کوئی ایک بھی متنفس اس دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس کی خواہش اس دنیا میں پوری ہو گئی ہو. تو پہلا مصرع لگتا ہے غلط کہا اس نے, لیکن اگلے میں اس نے ڈیفائن کر دیا کہ کیوں پوری نہیں ہوئی. وَلَن تَهَا عَرَبٌ إِلَّا إِلَىٰ عَرَبِي. ایک خواہش پوری ہوتی ہے وہ دوسری خواہش کو جنم دے کے جاتی ہے.
جیسے ایک کھٹمل مارو نا تو کھٹمل کی بو سے، اور پتہ ہے کبھی بھی، یہ ایک جنرل نالج کی بات بتا رہا ہوں، کھٹمل کو کبھی بھی جھٹمل نہ کریں. بعض لوگوں کا نظریہ کھٹمل جھٹمل، جیسی کھٹمل کو دیکھو مل دو، یہ بڑی خطرناک حرکت ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ کھٹمل کو ملتے ہیں نا، اس کے جو خون سے اسمیل ہوتی ہے اس سے اور کھٹمل آ جاتے ہیں. تو کھٹمل کو مارنے کے دوسرے سائنٹیفک طریقے اختیار کریں، جھٹمل والا طریقہ اختیار، اس سے اور کھٹمل، سنا ہے مشاہدہ بھی ہے کہ اور کھٹمل پیدا ہوتے ہیں. تو جتنے مارتے رہو گے وہ آتے رہیں گے. تو دوا وغیرہ چھڑکیں یا کچھ اس طرح سے کریں. تو ما قضا احد منها لبانته ولنتها عرب الا الى عربی، ایک خواہش پوری ہوتی نہیں ہے مگر دوسری پیدا ہو چکی ہوتی. آپ دیکھو نا، بچے کا تو شعور ہی نہیں ہوتا، اس کی تو کوئی، اس کے تو والدین کی خواہشات ہوتی ہیں، اس کو تو ایک وقتی چیزیں ہوتی ہیں، یہ مل جائے وہ مل جائے. شروع میں کھلونوں کا شوق ہوتا ہے، وہ مل جائیں کتنا خوش ہوتا ہے بچہ، لیکن آپ کو پتا ہے 2-4 دن میں اس کھلونے سے بور ہونے لگتا ہے. اگر بور نہ ہوتا تو والدین ایک کھلونا بچے کو دلاتے، وہ بلوغت تک وہی کام آتا اس کے. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ ہر مہینے نیا کھلونا دلانا پڑتا ہے، اور وہ اس کا ڈیزائن بھی چینج ہو اور وہ ٹیکنالوجی میں بھی پہلے سے اچھا ہو. وہی والی اسی ٹائپ کی گاڑی دلا دی، بچے نہیں مانتے، یہ کیا، یہ تو ترقی نہیں ہو رہی. پھر جب وہ بالغ ہوتا ہے تو اس کی خواہشات بڑھ چکی ہوتی ہیں. اب اسے جھوٹی موٹی کی گاڑی نہیں چاہیے، اب اسے سچی مچی کی گاڑی چاہیے. بچپن میں تو گاڑی مانگتا ہے، ابا کھلونا لا کے دے دیتے ہیں، وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے. اب اسے سچی مچی کی چاہیے. پھر جب اس کو گاڑی مل گئی تو پھر اس کو اس سے اوپر کی گاڑی چاہیے، گھر چاہیے، بنگلہ چاہیے، اچھی بیوی چاہیے، اولاد چاہیے. جب یہ ساری چیزیں مل گئیں تو ابھی اس کی خواہشات پوری نہیں ہوئی ہیں. پھر وہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا شروع کر دیتا، میری اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. کمال کی بات ہے، آپ کو اولاد تو نہیں چاہیے لیکن اولاد کو ایجوکیشن چاہیے. آج کل تو یہ سسٹم چل رہا ہے. پھر اس کو ایجوکیشن چاہیے، پھر یہ چاہیے، پھر وہ چاہیے، ہوتے 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 مر جاتا ہے. اس کی خواہشات ختم نہیں ہوتی. کوئی ایک بھی دنیا میں ایسا نہیں کہ یار میں سارے کام کاج سے فارغ ہو چکا، اب میں مر جاؤں تو مجھے غم نہیں ہے. بلکہ جب مرنے سے پہلے سارے کاموں سے فارغ ہوتا ہے تو ایسے خاندانی قسم کے غم لگتے ہیں نا اس کو، وہ غم پچھلے تمام غموں کو بھلا دیتے ہیں. وہ بڑا غم صحت کا، شوگر، بلڈ پریشر، ڈائلیسس پہ آ گیا، وہ سارے غم، بچیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی، وہ سب بھول بھلا کے یار یہ گردے کسی طرح سیٹ ہو جائے. مولوی صاحب دعا کرو، ڈائلیسس پہ ہوں، کوئی گردے، کچھ گردے کہیں سے ادھار لے رہے ہوتے ہیں. آج کل تو یہ بھی ہو گیا نا، اس ڈاکٹر کرتے ہیں اس کا گردہ اٹھا کے ادھر فٹ کر دیا. بھائی ایک صاحب آئے، وہ میں نے فلاں کا گردہ لے لیا ہے. میں نے کہا جس کا لیا ہے وہ تو ایک پہ آ گیا بیچارہ. اب جب اس کو گردے کی اگر اس کا فالٹ نکل آیا تو کہہ رہے ہیں وہ وسیم بھائی سے لے لے گا ادھار. میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہوگا کچھ دنوں میں، پھر ایسے چل رہا ہوگا. بھائی تم ذرا یار 2 گردے ہیں تمہارے پاس، ٹھیک ہے نا، ایک ذرا استعمال. ٹیکنالوجی جس اسپیڈ سے ترقی کر رہی ہے نا، تو میرا خیال ہے ادھار قسطوں پہ بھی ملیں گے پھر کچھ وقت کے بعد گردے. تو خیر، تو دنیا میں یہ بھی وہ لوگ ہیں جن کی بیسک جو بنیادی خواہشات ساری پوری ہو رہی ہوں، ان کی بات کر رہا ہوں. جبکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی خواہشات بھی پوری نہیں ہوتی. تو بے سکونی بے سکونی بے سکونی. تو بھائی اس کا حل پتہ ہے کیا ہے؟ محبت ایسی چیز سے کرو، یعنی آپ کو آپ کا محبوب نہیں مل رہا نا، آپ کو پتہ ہے یہ ملے گا تو کم بخت اس سے محبت ختم ہو کے اس سے زیادہ چاہیے ہوگا. تو شروع میں ہی انسان اس بات کا خیال کر لے کہ بھائی ایسے سے محبت کرو جس کے چھوٹنے کا امکان نہ ہو. سمجھ رہے ہیں؟ اور وہ ایسی محبت ہو کہ جب وہ ملے تو اس کے رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اس کے جمال سے پردہ اٹھتا رہے، اور اس کے مقابلے میں ساری دنیا ہیچ معلوم ہونا شروع ہو جائے. ایسے محبوب سے اگر آپ کو محبت ہو گئی جس کے نہ چھوٹنے کا غم، اور جس کے کمال، جس کا جمال اتنا زیادہ ہو، لامحدود ہو، کہ آپ اس میں غور کرتے رہیں، اور آپ اس میں غور کرتے 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 اس کے راز آپ کے سامنے فاش ہوتے رہے، رازوں سے پردہ اٹھتا رہے، اور آپ اسی کی محبت میں دن بدن ترقی کرتے 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 ایک وقت اس کے پاس پہنچ جائیں. تو ایسے محبوب سے محبت پائیدار بھی ہوگی اور آپ کے دل کے سکون کا ذریعہ بھی بنے گی. تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے، صرف اللہ کی ذات ہے. تو ہمارے اندر بہت بڑا فالٹ یہ ہے کہ محبت کرنے سے پہلے یہ تحقیق ہی نہیں کرتے کہ اس سے، دیکھو اگر کوئی ہیروئن سے محبت کر لے، چرس اور ہیروئن جو ہوتی ہے نا، تو آپ کہو گے نا تم بے وقوف ہو، تم نے کس چیز سے محبت کی ہے، کہیں گے نا اس کو. اگر وہ اس موقع پر کہے کہ دل تو پاگل ہوتا ہے جس پہ بھی آ جائے. وہ یہ دلائل، آج کل یہ دلائل چل رہے ہیں مارکیٹ میں. یہ مائک کو کیا ہو گیا یار، اچھا بھلا چل رہا تھا.
آج کل جو مارکیٹ میں دلائل چل رہے ہیں نا بھائی، دل تو بھائی جس سے چاہے محبت کر لے، دل پہ کس کا قابو ہے، یہ ڈائلاگ ہیں میڈیا کے ذریعے آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. دل پہ انسان کا بڑا قابو ہوتا ہے. بے قابو دل ہیروئنچیوں کا ہوتا ہے، شرابیوں کا، کہ وہ ان کو سوچا نہیں انہوں نے اور ہیروئن چرس سے محبت کرنا شروع کر دی، بیڑا غرق کر لیا اپنا. دیکھو تبلیغ میں جب وقت لگاتے ہیں نا، تبلیغ والے بار بار ایک بات کہتے ہیں جب گشت کے لیے نکلتے ہیں کہ جیسے ہی کوئی خوبصورت عمارت نظر آئے، کوئی بڑی بلڈنگ نظر آئے، انسان کا دل چاہتا ہے نا کاش میرا گھر بھی ایسا ہوتا، تو فوراً کہتے ہیں فوراً سوچو کہ بھائی مٹی کی دو قسمیں، ایک کھڑی مٹی ایک پڑی مٹی. یہ وہی مٹی ہے جو کھڑی کر دی ہے، ایک دن آئے گا یہ دوبارہ ختم. تو بار بار گشت میں یہ کیوں بتایا جاتا ہے کہ بھائی تم تو نکلے ہو اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنے کے لیے، تم اگر اس دنیا سے متاثر ہو گئے، میرا یہ بنگلہ، میری یہ گاڑی، وہ فلاں کی گاڑی، میں امریکہ جماعت گئی تھی، وہاں تو لوگوں کی، دبئی جماعت جائے وہاں تو سارا دن گاڑیاں، غریب آدمی دبئی چلا جائے نا وہ سارا دن گاڑیاں ہی دیکھتا رہتا ہے بیٹھ کے، ابھی یہ کیا ہے، یہ کیسی کیسی گاڑیاں لے کے، وہاں غریب سے غریب کے پاس ایسی گاڑیاں ہیں کہ جہاں مالداروں کے پاس نہیں ہوتی. تو وہ فوراً بتاتے ہیں بھائی مٹی کی دو قسمیں ہیں، مٹی سے کوئی محبت نہیں کرتا، ایک کھڑی مٹی اور ایک مٹی ہوتی ہے گارے لپائی پتائی کر کے اس کو ذرا ڈیزائن بنا کے کھڑا کر دیا ہوتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، ختم ہو جائے گی. یہ نہیں ختم ہوگی جو بنانے والا، اس میں رہنے والا تھوڑے دنوں میں کہاں جانے والا ہے، مٹی میں. تو باپ بتاؤ اس بلڈنگ سے دل لگانے والا، جس بلڈنگ نے بھی فنا ہونا ہے اور اس بلڈنگ میں رہنے والے کا بھی 4 دن کے بعد جنازہ اٹھنے والا ہے، اس ایسے بے وفا سے محبت کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف ہے یا نہیں ہے؟ لیکن آج یہی کام سب سے زیادہ ہو رہا ہے. سب سے زیادہ کمال کا اپنا گھر، ذاتی گھر، میری دیوار، میرا گھر، میرا بنگلہ، میری گاڑی، میرا پلاٹ. تو پاگل ہو بھائی، کیا کرنا ہے؟ ضرورت ہے تو ٹھیک ہے آپ بنائیں، پلاٹ بھی خریدیں، آپ گھر بھی بنائیں، یہ محبت کرنے کی چیزیں تھوڑی ہیں. اور اگر اس سے محبت کرو گے خدا کی قسم ایسی سزا ملے گی، اللہ دل کا سکون چھین لے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له وادیان ولن يملأ فاها الا التراب. کیسے عجیب الفاظ ہیں. فرمایا انسان، دیکھو کیسے نبی نے مثال بالکل سب سے آخر کی دی ہے تاکہ اس سے کم درجے کے جو دنیا پرست ہیں نا ان کو سمجھ میں بات آ جائے. بھائی نبی اگر مثال دیتے کہ جس کے دل میں گاڑی کی محبت ہے تو یہ محبت ختم نہیں ہوگی، جب ایک گاڑی ملے گی اس کا دل چاہے گا کاش اس جیسی ایک اور ہوتی. تو آپ کہتے ہیں اصل میں گاڑی تو ایک چھوٹی چیز ہے نا، وہ بنگلے کی میں تو بنگلے کی محبت، میرا تو بحریہ ٹاؤن خریدنے کا پروگرام ہے. تو نبی نے مثال ایسی دی ہے کہ اس سے آگے کوئی مثال ممکن ہے نہیں. آپ نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، تم چاہتے ہو یہ مل جائے وہ مل جائے، اور اللہ نے تمہاری چاہت کے مطابق سونے کا جنگل دے دیا تم کو، تو پھر انسان فوراً سوچتا ہے یار اگر سونے کا جنگل مل گیا نا پھر تو ہمیں کب کوئی خواہش دل میں نہیں رہے گی. سونے کا جنگل مل جائے، بتاؤ. ابھی تو غریب سوچ رہا ہے یار جنگل کی کیا ضرورت ہے، اللہ سونے کا ایک تھیلا ہی دے دے، ایک شاپر میں تھوڑا سا چند ڈلے ڈال کے دے دے تو بس میرے لیے یہ بھی کافی ہیں. ابھی تو یہ سوچ رہے ہو نا بھائی ایک ٹکیا مل جائے بس، مجھے کوئی نہ رکشا چلانے کی ضرورت رہے گی نہ اوبر چلانے کی ضرورت رہے گی، ایک تھوڑی سی اینٹ مینٹ مل جائے سونے کی. تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک اینٹ کی بات کرتے ہو، تم ایک بلاک کی بات کرتے ہو. نبی نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں نکلتا. اگر 2 پہاڑوں کے درمیان کا جو حصہ ہے نا وہ سونے سے بھر دیا جائے اور تمہیں گفٹ کر دیا جائے تو آپ بتاؤ ساری زندگی کھانے کے لیے کتنا ہو گیا نا اس کے پاس. نبی نے فرمایا کبھی بھی سکون میں نہیں آئے گا. احبا، فوراً اس کے دل میں ایک اور خواہش جنم لے گی. ابھی تو یہ خواہش ہے 1-2 اینٹیں مل جائیں، لیکن اس کی خواہش اللہ نے پوری کر کے 2 پہاڑوں کو بھر کے دے دیا اس کو. فرمایا فوراً اس کے دل میں خواہش ہوگی اس ایک کے 2 کیسے بناؤں میں. دیکھو نبی کی حدیث پر اگر یقین نہیں آتا نا تو جن لوگوں کو سونے کے جنگل ملے ہوئے ان کے حالات دیکھ لو جا کے، وہ چین سے بیٹھے ہوئے ہیں. ارے اپنے سیاست دانوں کو دیکھ لو، کوئی $5 ارب پی گیا، کوئی $2 ارب پی گیا، تو کیا $5 ارب پینے کے بعد انہوں نے کہا $5 ارب کا تصور کر سکتے ہو؟ ہے بھائی $5 ارب کا تصور ہے کتنے ہوتے ہیں؟ میرا خیال ہے آپ لوگ کو نہیں پتا 5 ارب ہوتے کتنے ہیں. اصل میں اتنے پیسے کبھی دیکھے ہی نہیں نا، تو تصور میں بھی نہیں آ رہے ہوتے. وہ 5 ارب کا مطلب 1 ارب 100 کروڑ، 1 کروڑ کا مطلب 100 لاکھ. او بھائی وہ تو اگر وہ 5-5 ہزار کے نوٹ چائے میں ڈبو کے کھانا شروع کر دے نا، وہ نوٹ ختم نہیں ہوں گے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی. اتنا پیسہ نوٹ سے چیزیں نہیں، ڈائریکٹ نوٹ کھانا شروع کر دیں.
لیکن کیا یہ سیاستدان چین سے بیٹھتے ہیں؟ کیا یہ پھر لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ نہیں کرتے؟ کیا پھر یہ رشوتیں دے کے اور مختلف حربوں سے یہ بھی وہ مل خرید لو، وہ مل خرید لو، یہ کر لو، وہ کر لو؟ یہ تو صبح و شام ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی دولت آنے سے سکون نہیں ملتا، ہوس ختم نہیں ہوتی ہے. یہ تو ایک حقیقت ہے اور نبی نے بھی اسی حقیقت کو بیان کیا. پھر یہ ہوس ختم کیسے ہوگی؟ سوال پیدا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا وَلَن يَمْلَأَ فَاهُ إِلَّا التُّرَابُ، قبر کی مٹی ختم کر دے گی. فرمایا اس کے منہ کو قبر کی مٹی بھرے گی، اس کا منہ جائیدادوں سے نہیں بھر سکتا، دولت اور پیسے سے بولو نا نہیں بھر سکتا. یہ سوچ ہی غلط ہے، یہ انگریز کی سوچ ہے، غیر مسلموں کی سوچ ہے. پیسہ پیسہ پیسہ. وہی غیر مسلم گورا تھا، مسلمان ہوا، لیکن وہ بیچارے کے اندر جراثیم تو وہی والے تھے نا. وہ مسلمان تو ہو گیا، اب اللہ کرے اب تک تو بہت اچھا بن چکا ہوا، لیکن نیا نیا ہوا تو وہ ایک چیز زبان سے بولتا تھا کہ بار بار پیسے کا ذکر بہت کرتا تھا کہ بھائی میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں، میں پیسے کے لیے کام کرتا ہوں، میں پیسے. میں نے کہا بھائی یہ مسلمان ہوا ہے لیکن ابھی اس میں جو جراثیم ہے نا وہ پوری طرح ختم نہیں ہوئے، کیونکہ ساری زندگی پیسے میں گزری، پیسے میں گزری. میں نے کہا آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جائے گا انشاءاللہ. جب دیکھے گا نا مسلمانوں کو سخاوت کرتے ہوئے، او بھائی ایسے میں نے تو ایسے ایسے سخی دیکھے ہیں، میں کھوپڑی حیران ہو جاتی ہے. اچھے لوگ بھی ہیں، اچھے تاجر ہیں، ایسی سخاوت غریبوں کو کھلا رہے ہیں. مدرسوں بھی ابھی اب جامعۃ الرشید میں ایک ہمارے استاذ ہیں، انہوں نے دعوت کی، پتہ چلا اندرون سندھ کتنے مدرسے چل رہے ہیں، غریب ہاریوں پہ محنت کر رہے ہیں. ہزاروں ہندوؤں کو مسلمان کیا جو بالکل پست، اور ان پر پھر اپنا پیسہ لگا کے ان کے لیے مدرسے بنائے، ہاسٹل بنائے. کوئی بڑی سے بڑی این جی او ایسا نہیں کر سکتی جو ایک ایک فرد کر رہا ہے. تو میں نے کہا جب یہ گورا رہے گا نا تھوڑا سا ان لوگوں میں تو آہستہ آہستہ اس کی سیٹنگ انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی. تو ہم حضرت کا بیان سنا کرتے تھے، حضرت کے بیان میں پیسے کی نفی، حالانکہ حضرت کے پاس خود بہت پیسہ تھا. تو لوگ کہتے تھے اتنا پیسہ ہے اور ہر وقت پیسے کی نفی کرتے ہیں. تو حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو کشتی، پانی کشتی کے نیچے رہے گا نا تو فائدہ مند ہے، کشتی پانی پہ چلتی رہے گی، اور اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو کشتی کو تباہ کر دے گا. فرمایا جب تک یہ پیسہ دل کے باہر ہو تو یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، اس سے بڑے کام ہو جاتے ہیں، عزت بھی ہوتی ہے، غریبوں پہ خرچ بھی کرتا ہے، بیوی بچوں کو اچھا کھلا دیتا ہے، دین کے لیے بہت کچھ کر لیتا ہے، بڑی سر اٹھا کے جی لیتا ہے انسان. لیکن اس سے محبت کرنے کی چیز نہیں ہے. جہاں یہ دل کے اندر آیا ہے ڈبو دیتا ہے انسان. اب دل کے اندر آیا ہے یا نہیں آیا، اس کی علامت کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں تعریفیں بھی، پیسہ بڑا، جو اچھی چیز ہوتی ہے اس میں محبت تو ہوتی ہے نا بھائی. ارے کیا ہو گیا؟ آپ کو خود ہی سوال ہونا چاہیے نا دماغ میں، جب اتنا اچھا ہے تو محبت کیوں نہیں کریں اس سے؟ بھائی محبت اتنی کریں جتنا اچھا ہے. ہم بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہے مسافر خانہ ہے چھوٹنے والا. تو دیکھو جب کوئی سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو اچھا رفیق مل جائے، آپ کو حکم ہے اس سے محبت کرو تاکہ تمیز سے سفر گزر جائے. آپ اسی سے پھڈا کر کے بیٹھ گئے. آپ کراچی سے پشاور بس میں جا رہے ہو، کوئی بڑا تگڑا سا ماشاءاللہ پشاوری پٹھان بیٹھ گیا آپ کے ساتھ. اب آپ تھوڑا ہیلو ہائی کر کے زندگی گزارو گے نا، آپ نے لڑائی کر لی اس سے تو وہ سفر آپ کا تمیز سے گزر جائے گا؟ پڈا کر لیا، گالی دے دی، او گریبان او گتم گتا، یا تو آپ بولو گے سیٹ میری تبدیل کر دو. وہیں بیٹھے رہو گے تو اس کو بھی، وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا. وہ تو نہیں جائے گا وہ نہیں جائے گا. آپ نے پڈا ایسے آدمی سے لے لیا، آپ خود ڈپریشن میں چلے جاؤ گے. اس کا تو اخپل وطن ہے وہ. آپ تو سفر میں جا رہے ہو، آپ آ جاؤ گے ڈپریشن میں. تو آپ کو چاہیے کہ آپ کی ضرورت ہے جس کے ساتھ بھی آپ دنیا میں سفر کرتے ہو، آپ چاہتے ہو کہ محبت نہیں کر سکتے تو کم از کم پڈا نہ کریں. پڑوسیوں سے لوگ بنا کے رکھتے ہیں، میں بھائی محلے داری کہتے ہیں نا، بھائی محلے میں رہنا ہے نا، بھر ایک سے پڈا کیوں کریں بھائی، رہنا تو اسی محلے میں. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنے سینے سے دل نکال کے اس کو پکڑا دو کہ یار تو چونکہ بہت اچھا پڑوسی ہے یا تو میرا سفر میں بہت اچھا ساتھی ہے. اب آپ نے اس سے عشق کی حد تک محبت کرنا شروع کر دی، سارے راز اس کو دے دیے اور بس اسی کو راضی کرنے میں پورا سفر آپ نے گزار دیا. فون نمبر دے دیا اور محبت ہو گئی. اب جب جناب اسٹیشن پہ اتر کے وہ جا رہا ہے یا اڈے پہ اتر کے وہ اپنے گھر جا رہا ہے، آپ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، یار کہاں جا رہا ہے یار؟ وہ کہہ رہا ہے بھائی میں اپنے گھر جا رہا ہوں. آپ کہیں یار مجھے تم سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ مجھ سے تو رہا نہیں جا رہا. تو کہہ گئے تمہارا ہیڈیک ہے بھائی، تمہیں محبت کرنے سے پہلے کم از کم 20 دفعہ سوچنا چاہیے تھا کہ تمہارا اسٹیشن الگ، میرا اسٹیشن الگ. تم کراچی کے ہو، میں پشاور کا ہوں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. یا تم ملتان کے ہو، میں لاہور کا ہوں، کہیں کا بھی ہوں. تو بھائی اتنی محبت کرو ٹائم پاس کرنے کے لیے. دن رات ایک کر دیے مجھے منانے میں، مجھے راضی کرنے میں. تو بس دشمنی نہ بولتے. یہی لوگ بھی یہی کہیں گے نا. آپ لاہور جا رہے ہیں، جب ملتان پہ گاڑی رکی تو جو ملتان پہ مسافر اتر رہے ہیں ان سے پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں آپ
کیوں رو رہا ہے بھائی؟ یار یہ تو ہمارے ڈبے میں میرے ساتھ تھے, مجھے تو ان سے محبت ہو گئی ہے یار, اتنے اچھے لوگ. بھائی جتنے بھی اچھے تھے تو آپ کو جب پتا تھا کہ آپ نے لاہور اترنا ہے اور اس نے ملتان اترنا ہے, تو اتنی محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی یار؟ آپ تو ٹینشن آپ کی اپنی بنائی ہوئی ہے. اس وقت آپ کو یار دل تو انسان کے بس میں نہیں ہوتا, تو لوگ کہیں گے ہوتا ہے. یہ صرف ڈائلوگ ہوتے ہیں ڈراموں کے کہ دل انسان کے بس میں نہیں ہے, ڈراموں میں بہت اچھا ہوتا ہے یہ, پریکٹیکل لائف میں ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے. پھر آپ کو ٹھیک ہے, پھر جو ہیروئن چی کو ہیروئن سے محبت ہو گئی, چرسی کو چرس سے ہو گئی, تو بہت اچھا ہے, وہ بھی کہہ سکتا ہے دل میرے اختیار میں نہیں ہے, تو اس کو کیوں برا بلا کہتے ہو؟ تو دل انسان کے اختیار میں ہے, جہاں چاہے محبت کرے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر محبت اختیار میں نہیں ہے تو محبت کے اسباب بہرحال اختیار میں ہوتے ہیں, کہ انسان جس چیز کے بارے میں بار بار سوچتا ہے اس کی محبت دل میں آتی ہے, جس کی برائی سنتا ہے بار بار اس کی نفرت دل میں آتی ہے. تو جو محبت اگرچہ غیر اختیاری چیز ہے, لیکن محبت پیدا کرنے کے جو اسباب اور وسائل ہیں وہ اپنے اختیار میں ہوتے ہیں انسان کے. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب سنیں, یہ سمجھیں اس بات کو کہ جب آپ کو پتا تھا اس کا اسٹیشن الگ, میرا اسٹیشن الگ, یہ الگ جائے گا میں الگ جاؤں گا, تو آپ کو اتنی محبت کرنی چاہیے جتنی افورڈ کر سکیں آپ. تو یاد رکھو, دولت, عزت, صحت, شہرت, یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں؟ بولو نا بھائی. بحریہ ٹاؤن کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ آج تک کسی کے ساتھ رہا یہ؟ کیا بحریہ ٹاؤن کے اونر کا جنازہ نہیں اٹھے گا؟ کیا جو بڑے بڑے بلڈر ہیں, بلڈنگ بنانے والے, وہ مرتے نہیں ہیں کیا؟ جب وہ مرتے ہیں تو جن کو انہوں نے بیچی ہے وہ کیوں نہیں مریں گے؟ وہ کیسے زندہ رہیں گے بھائی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے دنیا میں بادشاہ آئے ہیں, وہ نہیں رہے بھائی اس دنیا میں. تو یہ تو, اور پہلے تو عمریں بھی لمبی ہوتی تھی, اب تو ہو گئے 50 60 سال کے تو بندے ہیں اب, اور اس میں بھی انجوائے کرنے کی جو عمر ہے وہ 50, بہت زیادہ 55. اس کے بعد ڈائلیسس, وہ چونکہ انجوائے اتنا زیادہ کر لیا ہوتا ہے کہ اب جو ہے نا وہ شوگر ہو جاتی ہے, اتنا میٹھا کھا لیا ہوتا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں میٹھا کھانے سے شوگر نہیں ہوتی, میٹھا کھانے سے نہیں ہوتی, لیکن میٹھا کھانے سے ویٹ تو بڑھتا ہے نا, تو ویٹ بڑھنے سے بہرحال شوگر, تو چلو اس طرح نہیں ہوتی تو اس طرح ہو جاتی ہے, بہرحال ویٹ بڑھنے سے شوگر ہو جاتی ہے, ٹینشن سے شوگر ہو جاتی ہے. تو اتنا لائف کو انجوائے کر لیا ہوتا ہے کہ وہ تو اب تو جلدی چلے جاتے ہیں لوگ, اور جو زندگی بھی ہے وہ بھی ایسی بیچاروں کی قسم فرسی میں گزرتی ہے. تو اس لیے اسلام نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں سے اتنا دل لگائیں, ایک تو جتنا ان کے ساتھ رہنا ہے, دوسرا جتنا دل لگانا افورڈ کر سکیں آپ, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے علماء نے ایک علامت بیان کی ہے کہ دل میں دنیا کی اتنی محبت تو کسی حد تک ضروری ہے جو دنیا کمانے میں مدد دے. بالکل ہی اگر ختم ہو گئی تو پھر انسان معاشرے سے کٹ جاتا ہے. بعض ہوتے ہیں سست, شوق ہی نہیں ہے تو نہ وہ دکان پہ بیٹھتے ہیں, جب دکان پہ نہیں بیٹھ رہے تو بے روزگار ہوتے ہیں, بیوی بچوں کا خیال نہیں کرتے. تھوڑی سی تو ایک موٹیویشن کے لیے کچھ نہ کچھ حرکت ہونی چاہیے, لیکن اتنی زیادہ حرکت نہ ہو کہ جتنی محبت کی اللہ نے اجازت نہیں دی ہے. تو وہ علامت یہ ہے کہ دنیا چھننے پہ غم کتنا ہوتا ہے. سمجھ رہے؟ دنیا ملنے کی خوشی ہونی چاہیے, اتنی محبت ہو, چھن جانے کا غم نہیں ہونا چاہیے. ہو گیا تو تھوڑا بہت, زیادہ نہیں فری کراؤ دنیا کو. چھن گئی تو چھن گئی. کہتے ہیں گاڑی چھن گئی, ہمارے ایک دوست ہیں 20 لاکھ یا پتہ نہیں 40 لاکھ کی گاڑی خریدی. وہ تکافل کے بارے میں بڑے بڑے علماء کا فتویٰ ہے کہ جائز ہے, بعض علماء کو اطمینان نہیں ہے اس کے جائز ہونے پر, تو ہمیں بھی کچھ اطمینان نہیں ہے جواز پر. تو مجھ سے انہوں نے مسئلہ پوچھا بھائی تکافل کروا لوں, میں نے کہا یار ہمیں تو جواز پر اطمینان نہیں ہے. بعض علماء, بڑے علماء جائز کہہ رہے ہیں, اگر آپ ان کی رائے پر عمل کریں تو آپ کی مرضی. وہ بڑے دیندار تھے, انہوں نے کہا یار میں ہمیشہ بیان آپ کے سنتا ہوں, مسائل آپ سے پوچھتا ہوں, تو میں اس میں بھی آپ کی رائے کو فالو کروں گا, میں نہیں کرواؤں گا تکافل. 20 لاکھ کی گاڑی چھن گئی, وہ بیچارے انہوں نے نئی شو روم سے نکلوائی بھی تھی. تو مجھے خیال ہوا کہ اب یہ میرا بیان کے علاوہ سب کے بیان پابندی سے سنیں گے, کہیں گے مروا دیا مولوی صاحب نے. تو ہم آنکھ بچاتے پھر رہے تھے, کہیں نظر آئے تو ادھر راستہ بدل لیا ہم نے. لیکن دیندار دیکھو, نہ تو ان کی پیشانی پہ کوئی سلوٹ آئی, کوئی لکیر نہیں, ہنس کے ملے, مسکرا کے ملے, کہہ رہے یار چھن گئی. تو میں نے کہا کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ کہہ رہے بس ہم نے تو شریعت پر عمل کی وجہ سے نہیں کروایا, جو ان کی جو رائے تھی, تو بس اب چھن گئی تو چھن گئی. صبر کیا انہوں نے, تو کوئی پریشانی نہیں بھائی. یار بس کہتے ہیں یار دنیا مسافر خانہ ہے, یہ دین کی برکت ہے. میرے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں نا, ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کے 50 روپے نکل جائیں تو ٹینشن میں, ڈپریشن کے مریض, اور ایسے بھی ہیں 1.5 کروڑ 2 کروڑ روپے ان کے ضائع ہو گئے, اور کوئی بہت بڑے تاجر بھی نہیں ہے, لیکن ٹینشن نہیں لیتے. یار بس کھانے کو مل رہا ہے نا, روٹی مل رہی ہے, سونے کی جگہ ہے, بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں, اللہ اور دے دے گا, تو ٹینشن نہیں لیتے وہ.
تو آپ مجھے بتاؤ ایک آدمی جو ٹینشن لے رہا ہے وہ کروڑوں روپے کما کے بھی کیا اس سے بہتر ہو سکتا ہے جو غریب ہو کے ٹینشن نہیں؟ اصل تو چیز ٹینشن ہے نا بھائی. پیسہ کیوں کماتا ہے؟ خوشی کے لیے کماتا ہے. تو جب وہ پیسہ نہیں ہو کے خوش ہو رہا ہے تو اس پیسے کا کیا کرنا جس پیسے میں خوشی نہیں ہے تو اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو وہ ان کی گاڑی چھن گئی. اللہ کی قدرت کے 1.5-2 سال کے بعد پولیس والوں نے ان کو فون کیا آپ کی گاڑی پکڑی گئی ہے آ جاؤ. وہ مل گئی دوبارہ. تو ہاں وہ تو مایوس ہو چکے تھے. میں نے کہا دیکھو آپ نے انشورنس کروائی ہوتی تو پیسے لے کے آپ بھی بے فکر ہو جاتے, اور جب آپ بے فکر ہوتے تو پولیس والے تو ماشاءاللہ وہ تو آپ کو پتہ ہے وہ تو بہت زیادہ فکر کرتے ہیں مختلف چیزوں کی. پولیس والے بھی بیان سنتے ہیں بھائی. تو خیر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ٹینشن صرف ایک چیز کی لینی ہے آپ نے, آخرت کی. میرا آخرت میں بنے گا کیا بس. اور یہ ٹینشن جب آپ لوگے تو اس کا نقد فائدہ یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے جعل اللہ شملہ, وہ کیا ہے, جمع لہو شملہ, تمام فکروں کو اللہ بند کر دے گا آپ کی, ختم کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ, اور دنیا ناک رگڑتے ہوئے آئے گی. دنیا آپ کے پیچھے بھاگے گی, آپ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگو گے. یہ فائدہ ہوگا دنیا میں, کام بھی بنیں گے, سب کچھ ہوگا, کسی سے پیچھے نہیں رہو گے انشاءاللہ. اور سکون ایک الگ.